بسم الله الرحمن الرحيم. کبھی سوچا اگر سب کچھ ختم ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کبھی سوچا تمہارے گناہوں کے بوجھ اتنے بڑھ جائیں کہ تمہیں لگے اب کوئی امید نہیں رہی تو کون تمہیں معاف کرے گا؟ جب دنیا تمہیں چھوڑ دے، اپنے بھی تمہیں بھلا دیں تو کون تمہیں سنبھالے گا؟ جب تم رات کے اندھیروں میں ٹوٹے دل کے ساتھ رو رہے ہوتے ہو اور کسی کو تمہاری فریاد سنائی نہیں دیتی تو کون ہے جو تمہیں سکون دیتا ہے؟ سوچو کون ہے جو تمہارے گناہ دیکھتا ہے، تمہاری نافرمانیاں دیکھتا ہے، پھر بھی تمہیں رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے، سانس دیتا ہے۔ تم سو جاتے ہو وہ جاگتا ہے، تم بھول جاتے ہو وہ یاد رکھتا ہے، تم دور بھاگتے ہو اور وہ تمہیں آواز دیتا ہے، لوٹ آؤ میں ہوں نا۔ یہ اللہ ہے الرحیم، جس کے معنی ہیں نہایت رحم کرنے والا۔ یہ وہ رحمت ہے جو تمہاری خطا کے بعد فوراً سزا نہ دے۔ یہ وہ کرم ہے جو تمہارے گناہوں کے بعد بھی تمہیں پلٹنے کا موقع دے۔ یہ وہ مہربانی ہے جو تمہیں سچی توبہ کرنے کی دعوت دے۔ یہ وہ نعمت ہے جو تم پر نازل کرے اور دل کو سکون دے۔ الرحیم وہ دروازہ ہے جو ہر گناہ کے بعد تمہارے لیے کھلے۔ یہ وہ امید ہے جو تمہیں ہر ناکامی کے بعد دوبارہ اٹھنے دے۔ یہ وہ روشنی ہے جو تمہارے اندھیروں کو بھی روشن کر دے۔ یہ وہ رہنمائی ہے جو تمہیں اپنی طرف لوٹنے کا موقع دے۔ الرحیم وہ سکینہ ہے جو یوم حساب میں دل کے خوف کو امید میں بدل دے۔ یہ وہ اطمینان ہے جو اعمال کے وزن کے سامنے بھی دل کو حوصلہ دے۔ یہ وہ قوت ہے جو پل صراط سے گزرنے کے لیے قدموں کو طاقت دے۔ یہ وہ کرن ہے جو امتحان کے ہر پل میں جنت کا راستہ کھول دے۔ یہ وہ محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ وہ کرم ہے جو تمہارے ہر لمحے تم پر نازل ہوتا ہے، چاہے تم دیکھو یا نہ دیکھو، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ یہ تمہارے ساتھ اس دن بھی ہوگی جب سب چھوڑ جائیں گے، جب کوئی سہارا نہ ہوگا، جب تم قبر میں اکیلے ہو گئے، تب بھی یہ مہربانی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، جانتا تھا کہ ہم غلطیاں کریں گے، گناہوں میں پڑیں گے، اسی لیے اپنی بے پناہ رحمت کے طور پر انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور عطا فرمائی الفرقان الحمید یعنی قرآن مجید۔ یہ وہ روشنی ہے جو ہر قدم پر سمت دکھاتی ہے، زندگی کے ہر پہلو کے لیے اصول اور ہدایت فراہم کرتی ہے، تاکہ ہم اچھائی اور برائی میں فرق کریں اور سیدھے راستے پر چل سکیں۔ یہ سب اللہ کی اس عظیم صفت کا ایک عکس ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن میں اللہ نے اپنی صفت الرحیم کو 100 سے زائد بار کیوں بیان کیا؟ کیوں بار بار یاد دلایا کہ وہ رحیم ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں اس کی رحمت کا یقین پیدا ہو، تاکہ ہم جان لیں کہ اگر ہم خطا کر بیٹھیں تو پلٹنے میں دیر نہ کریں۔ اللہ چاہتا ہے تم سمجھو کہ چاہے تمہارے گناہ زمین و آسمان کے برابر ہوں، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ تمہارے گناہ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ نہ صرف درگزر کرنے والا ہے بلکہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ وہ ہمیں سنبھالنے والا ہے کیونکہ وہ ہم سے بے حد محبت کرنے والا ہے۔ سوچو ذرا، جب تم پیدا ہوئے تھے تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم بول نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کس نے تمہیں ماں کی گود میں ڈال دیا؟ کس نے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا؟ کس نے تمہاری حفاظت کے لیے ایک ماں کو بے خواب کر دیا؟ یہ سب کس کا کرم تھا؟ یہ ہے الرحیم۔ جب تم بیمار ہوتے ہو، تمہارے جسم میں درد ہوتا ہے، تم ہسپتال میں پڑے ہوتے ہو، کون ہے جو تمہارے جسم کو شفا دیتا ہے؟ ڈاکٹر نہیں، دوا نہیں، وہ سب صرف ذریعہ ہیں۔ شفا دینے والا کون ہے؟ الرحیم۔ اور جب تم گناہوں میں ڈوب جاتے ہو، جب تم وہ کام کرتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں، پھر بھی وہ تمہیں زندہ رکھتا ہے، رزق دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے تم لوٹ آؤ، وہ چاہتا ہے تم کامیاب ہو،
یہ اس کی شان ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سوچو، یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو گناہوں میں ڈوبے ہیں، جو بگڑ چکے ہیں، جو دنیا کی نظر میں برے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے، مایوس مت ہو، لوٹ آؤ، میں ہوں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ایک دنیا میں اتارا، 99 اپنے پاس رکھے۔ سوچو، یہ دنیا کی ساری محبت، ماں کا پیار، باپ کا سہارا، دوست کی قربانی، یہ سب صرف ایک حصہ ہے۔ باقی 99 کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس، قیامت کے دن کے لیے۔ اور جانتے ہو قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ یہ رحمت کسی ایک قوم، کسی ایک مذہب تک محدود نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ آج ایک پرندہ اپنی چونچ میں دانہ پکڑتا ہے، ایک جانور پانی پیتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک نافرمان بھی سانس لیتا ہے۔ یہ سب کس کی رحمت ہے؟ یہ الرحیم ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو تمہارے ہر لمحے میں تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم نافرمان ہو، جب تم اللہ کو بھول جاتے ہو، تب بھی وہ تمہیں یاد رکھتا ہے۔ جب تم حرام کھاتے ہو، جب تم گناہ کرتے ہو، پھر بھی وہ تمہیں مار نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے تم جنت میں آؤ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کامیابی، سکون، خوشی کہیں اور ملے گی، اور جب سب ٹوٹ جاتا ہے تب ہمیں یاد آتا ہے کہ اصل سہارا کون تھا، اصل سکون کہاں تھا۔ سوچو، اگر آج تم اللہ کی طرف نہیں لوٹو گے تو کب لوٹو گے؟ جب موت آ جائے گی، جب روح تمہارے گلے تک پہنچ جائے گی، تب کوئی واپس نہیں جا سکتا۔ تب صرف ایک جملہ ہوگا، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے۔ لیکن اس وقت کوئی واپس نہیں جاتا۔ آج وقت ہے، آج تمہیں آواز دی جا رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، لوٹا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن تمہیں جہنم میں نہیں دیکھ سکتا۔ یاد رکھو، یہ دنیا کا ہر سہارا ٹوٹ جائے گا، ہر رشتہ چھوڑ جائے گا، ہر انسان بھول جائے گا، لیکن ایک ہے جو کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ اللہ ہے، الرحیم۔ وہ آج بھی تمہیں بلا رہا ہے۔ تو کیا تم لوٹو گے، یا پھر کل کا انتظار کرو گے جو کبھی نہیں آئے گا؟ اے عزیزو، آئیے اپنے دلوں کے دروازے اللہ کے لیے کھولیں۔ اس کی محبت میں سکون ہے، اس کی ہدایت میں روشنی۔ قرآن اور سنت ہمارا چراغ ہیں جو ہر اندھیرے میں ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ آج سے ہر عمل، ہر سوچ، ہر قدم صرف اس کی رضا کے لیے ہو۔ دوسروں کے ساتھ محبت بانٹیں، انصاف کریں، اور رحمت کے راستے پر چلیں۔ اللہ کی رحمت سمندر کی مانند بے پایا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ آئیے ہم سب اپنے دلوں کو اس کے نور سے روشن کریں اور زندگی کو اس کی محبت سے بھر دیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد نہ بھٹکنے دے، اور ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے تیرے عظیم جلال و کمال سے بھرے ہوئے صفاتی ناموں کو سمجھنے اور دلوں تک پہنچانے کی۔ میں جانتا ہوں کہ میں تیری صفات کا حق ادا نہیں کر سکا، میں ان لفظوں کا انتخاب بھی نہیں کر سکا جو تیری شان کے لائق ہوں۔ یہ لمحے، یہ کلمات، یہ نیت، سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے وقف کیے ہیں۔ اے رب العالمین، اگر اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی یا تیری شان بیان کرنے میں کوئی لغزش ہوئی ہو تو مجھ سے درگزر فرما۔ میں نہ عالم ہوں نہ فاضل، بس ایک عاجز بندہ جس کا دل تیرے ذکر پہ جھک جاتا ہے اور جس کی آنکھ تیرے جمال کے تصور پر بھر آتی ہے۔ یا رحمان، یا کریم، یا ستار، یا حکیم، یہ چند لمحے جو میں نے تیری یاد کے لیے صرف کیے، انہیں میرے لیے اور میرے سننے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں نفع بخش بنا دے۔ یہ پیغام، یہ کلمات کسی کے دل کو ہدایت دے دیں، کسی کی آنکھ سے آنسو بہا دیں،
اور کسی کو تیری طرف پلٹنے کا ذریعہ بن جائیں تو بس قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔